Blessed is he who reads aloud the words of the prophecy, and blessed are those who hear, and who heed what is written therein, for the time is near. He is coming with the clouds, and every eye will see him. I am coming soon. What are you gonna do? آج ہالی ووڈ کی میوزک انڈسٹری کو ڈیمونک انڈسٹری کہا جاتا ہے، یعنی شیطان کا کاروبار، اور اس بات کا ثبوت آپ ان میوزک ویڈیوز کے اندر شراب، سیکس، ولگیرٹی، پیسے اور دنیا داری کی نمائش کے علاوہ شیطانیت کی پروموشن اور مختلف مذاہب خصوصاً اسلام اور کرسچینٹی کی توہین کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو آج بھی شاید اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہالی ووڈ کے یہ مشہور سنگر ایک سٹینک ایگریمنٹ کے تحت شیطان کو اپنی روح بیچ کر اس کے بدلے یہ کامیابی اور دولت حاصل کرتے ہیں، جس کے بعد ان کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف شیطان کی خدمت کرنا ہوتا ہے اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کی عبادت کی طرف لے کر آنا۔ اس کام میں ان کی مدد شیطان کے ایجنٹ اور سیکرٹ سوسائٹی یعنی فری میسن اور الومناتی جیسی تنظیموں کے ممبر کرتے ہیں، جو کہ قبالہ نامی کالے جادو سے شیطان کے ساتھ ڈائریکٹ رابطے میں رہتے ہیں اور دنیا پر اس کی حکومت کے لیے دیے جانے والے ہر مشورے پر عمل کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فتنوں کے اندر داخل کر کے اللہ سے غافل کرنا، ان کو کفر تک لے جانا تاکہ اسی حالت کے اندر ان کی موت ہو جائے اور ابلیس یعنی شیطان اللہ سے کیا ہوا اپنا چیلنج پورا کر سکے کہ میں نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ تیری یہ مخلوق انسان تیرے راستے پر کبھی نہیں چلے گی، میں ان سے بہتر مخلوق ہوں۔ امریکہ میں ایک جگہ ہے، ایک جنگل ہے جسے بوہیمین گروو کہتے ہیں۔ دنیا کے ٹاپ پولیٹیشنز خصوصاً امریکن سینیٹرز، ایکٹرز، سنگرز یہاں پر اکٹھے ہو کر شیطان کو قربانی پیش کرتے ہیں اور ہر وہ غلیظ کام کرتے ہیں جو کہ دنیا کے کسی بھی مذہب کے اندر سختی سے منع ہے۔ عام طور پر امریکن پولیٹیشنز میڈیا پر جا کر اس بات کا انکار نہیں کرتے، لیکن ایلیکس جانسن نام کے شخص نے خود جا کر چھپ کر ان لوگوں کی ویڈیو بنائی اور دنیا کے سامنے ان لوگوں کو ایکسپوز کر دیا۔ ایلیکس جونز ایک بندہ ہے، امریکن ہے، نان مسلم ہے، اس نے ان کی جگہوں پہ جا کے ویڈیو بنائی، ڈاکومنٹری بنائی اور پھر وہ ویڈیوز آؤٹ کی۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ تو نان مسلم ہے، چلو آپ ہماری بات نہیں مان رہے، نان مسلم کی بات تو مان لینا۔ اس نے وہاں دکھایا کہ امریکن سینیٹرز جو ان کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جو سینٹ میں بیٹھنے والے لوگ ہیں جیسے یہاں MNA وغیرہ ہوتے ہیں، ان کے سینیٹرز وہاں پہ جاتے ہیں اس جگہ پہ۔ اس جگہ کا نام ہے بوہیمین گروو، BOHEMIAN، بوہیمین گروو۔ گروو کہتے ہیں فارسٹ کو، جنگل کو، جہاں پہ بڑے بڑے درخت ہو۔ امریکہ میں یہ جو جگہ ہے بوہیمین گروو، وہاں پہ وہ بندہ گیا، اس نے ویڈیو ریکارڈ کی اور وہ یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ بڑے بڑے میوزیشینز، بڑے بڑے ایکٹرز وہاں پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ غلیظ حرکتیں کر رہے ہیں، گندی حرکتیں کر رہے ہیں جو میں یہاں پہ بیان نہیں کر سکتا۔ انہوں نے کپڑے بھی نہیں پہنے ہوئے ہیں۔ یہ ویڈیو اتنی زیادہ ڈسٹربنگ ہے کہ یوٹیوب اور فیس بک کی پالیسی کے مطابق اسے میں یہاں پر مکمل نہیں چلا سکتا، لیکن اس کا تھوڑا سا سین آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس سٹینک ایگریمنٹ کے تحت ابلیس کے شیطانی جنات بھی ان لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ایسے میوزیکل کنسرٹ کے اندر لوگوں کے جسم میں داخل ہو کر انہیں خود سے غافل کر کے بے ہوش کر دیتے ہیں، اور ایسا اکثر میوزیکل کنسرٹ کے اندر دیکھا جاتا ہے کیونکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق بھی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ خبیث اور شیطانی جنات کی پسندیدہ ترین جگہیں ایسی ہی گناہوں کی جگہیں ہوا کرتی ہیں۔ آج کل تو بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ پہلے ان سنگرز کے گانوں کو قبالہ جادو کے طرز پر لکھا جاتا تھا، جس کے اندر وہ شیطان کو اپنا خدا خود بھی کہتے تھے اور لوگوں سے بھی بلواتے تھے، لیکن اب باقاعدہ ان میوزیکل کنسرٹس کو ایک سٹینک ریچول یعنی جو سیکرٹ سوسائٹی شیطان کو خوش کرنے کے لیے ہر غلیظ کام اکٹھے ہو کر کرتی ہیں، وہ بھی سرعام کروائے جا رہے ہیں، اور لوگ آج بھی اسے کسی تھیم یا پھر آرٹسٹک پریزنٹیشن کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کی پناہ، یہ لوگ اس قدر ان سیلیبریٹیز کی محبت کے اندر اندھے ہو چکے ہیں کہ ان لوگوں کے آئیڈیل جو کہ شیطان کے ساتھ جینے مرنے کی قسم کھا چکے ہیں، یہ لوگ خود بھی جہنم کے گڑھے کے اندر انہی کے ساتھ گرنے کو تیار ہیں۔ میں آپ کو حالیہ کچھ ایسی ویڈیوز دکھاتا ہوں جو کہ یہ ثابت کر سکیں کہ میں صرف ہوائی باتیں نہیں کر رہا، بلکہ ایکچول کے اندر ایسا دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، مگر اپنے سامنے یہ سب کچھ دیکھ کر بھی ان لوگوں کی آنکھوں پر غفلت کی پٹی بندھی ہوئی ہے، جس کے اندر وہ اندھے ہو چکے ہیں۔ میڈونا جو کہ ایک 65 سال کی امریکن سنگر ہے، انہی سنگرز میں سے ہے جو کہ اپنی سول شیطان کو بیچ چکی ہے، اور اس کے ہر ایک کنسرٹ کے اندر باقاعدہ شیطان کو ٹریبیوٹ دیا جاتا ہے۔ اسے بتایا جاتا ہے کہ میں اور یہاں پر موجود تمام لوگ تمہارے غلام ہیں۔ کچھ ہی عرصہ پہلے صدرن برازیل کے اندر فلڈ آیا تھا، جس کی وجہ سے 100 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اسی فلڈ کے دوران میڈونا نے ریو دی جنیرو کے کوپکابانا بیچ پر 4 مئی کو ایک سیکشول قسم کا کنسرٹ کیا، جس پر لوگوں نے سوال کرنا شروع کیا کہ اس قدرتی آفت کے دوران جو کہ خدا کی طرف سے وارننگ ہوا کرتی ہے، کیا یہ لوگ مل کر خدا کا اور اس کی آفت کا مذاق بنا رہے ہیں؟ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ گورنمنٹ نے اس تباہی کے دوران $5 ملین اس کنسرٹ پر خرچ کیے، بجائے اپنے لوگوں پر جو کہ اس تباہی کا شکار ہوئے۔
اس کنسرٹ کے اندر تمام وہ سٹینک ریچول دیکھے گئے جو کہ یہ سیکرٹ سوسائٹی شیطان کو خوش کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں. مثال کے طور پر کالا اور سرخ قسم کا لباس یعنی سیٹنس کا لباس ہے, اور اگر میں ایک ایک کر کے آپ کو اس کی ویڈیوز ایکسپلین کرنے لگوں تو یہ ویڈیو کافی لمبا ہو جائے گا. بس ان سائنس کو دیکھ کر اس کا اندازہ لگانے کی کوشش کریں. آج سے 3 مہینے پہلے اس نے ڈیلس ٹیکسس کے اندر ایک کنسرٹ کیا جس کے اندر جیزس یعنی عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق بنایا گیا, جس کے اندر علامتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باندھ کر گھمایا جا رہا ہے اور وہ اس قید سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ شیطان یا ابلیس دنیا کے ہر ایک مذہب کا دشمن ہے, اور اسی طرح کی حرکتوں سے یہ دنیا کے ہر ایک مذہب کی خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کی واپسی کو لوگوں کے دلوں سے نکال کر اپنے جھوٹے مسیح دجال کو ان کے مقابلے کے اندر پیش کرنا چاہتا ہے, جس کی لوگ عبادت کریں اور اسے مسیح اور خدا سمجھیں. اسی لیے سٹینک ریچول کے اندر آپ دیکھیں گے کہ کرسچینٹی کے ساتھ ساتھ اس کے بیک گراؤنڈ پر اذان کی آواز بھی سنی جا سکتی ہے جو کہ سیدھا سیدھا مسلمانوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. یہ عورت بائبل کے اندر موجود الفاظ کا بھی مذاق بنا رہی ہے جو یہ ہیں کہ ان لوگوں پر رحمت ہے جو کہ دنیا کے خاتمے کی پیشن گوئی کو پڑھتے ہیں, اس کو سنتے ہیں اور دل کے اندر رکھتے ہیں, کیونکہ اب وہ وقت انتہائی قریب ہے. وہ شخص جو کہ بادلوں سے زمین پر آئے گا یعنی جیزس, اور سب آنکھیں اسے دیکھیں گی, اور انتہائی ولگیرٹی کے ساتھ بائبل کی آیات کو یہاں پر کوٹ کیا جا رہا ہے. ایک میوزیکل کنسرٹ کے اندر بائبل کی آیات کو اس طرح سے ولگیرٹی کے ساتھ کوٹ کرنے کا کیا مطلب ہے سوائے اس کی توہین کے. اور اسی دوران اس سٹینک ریچول کے طور پر آگ کے گرد لوگ اسی سٹینک لباس کے اندر ایک جگہ کے گرد چکر لگا رہے ہیں جو کہ سیدھا سیدھا جھوٹے مسیح دجال کی آمد کی طرف اشارہ ہے, اور اسی کی آمد کے لیے یہ ذہن سازی ہو رہی ہے, جس کا ثبوت یہ ہے کہ ہر ایک بائبل ریفرنس کے بعد آخر میں یہ جیزس کے لیے الفاظ نقل کرتی ہے کہ میں بہت جلد آ رہا ہوں, اور پھر خود سے کہتی ہے کہ تم لوگ کیا کر لو گے مجھے اور میرے فتنے کو روکنے کے لیے. یعنی کہ اب تک وہ یہ تمام باتیں دجال کے لیے کر رہی تھی, نہ کہ جیزس کے لیے, جیسا کہ یہاں پر زیادہ تر لوگ سمجھ رہے ہوں گے. یہ بندی ایک ٹرو سیٹنسٹ ہے اور سرعام میڈیا پر یہ اقرار کرتی ہے کہ ہاں میں قبالہ جادو کرتی ہوں اور میں نے یہ سیکھا بھی ہے, اور اپنے پروڈیوسر کو بھی میں نے اسی سے قابو میں کیا تھا. اس نے 100 ملین یورو بھی قبالہ جادو سیکھنے والے لوگوں کو ڈونیٹ کیے, اور اسرائیل کے اندر قبالہ جادوگروں کی قبر پر خاص طور پر حاضری بھی دے کر آئی. یاد رکھیں کہ قبالہ جادو کالے جادو کی انتہائی خطرناک قسم ہے جو کہ ڈائریکٹلی شیطان سے آپ کی ملاقات کروا سکتی ہے, اور ہر شخص اس کو نہیں سیکھ سکتا, کیونکہ ابلیس شیطانوں کی سب سے بڑی شخصیت ہے, تو وہ بھی بدلے میں ایسی شخصیت سے اتنا بڑا کام لینا پسند کرتا ہے جو کہ دنیا کے ایک بڑے حصے کو گمراہی میں ڈال سکے. قبالہ جادو سے پہلے شیطان کو راضی کرنا پڑتا ہے, اور اس کو راضی اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ ہر وہ کام کریں جو کہ اللہ اور اس کے احکامات کی خلاف ورزی ہو. مثال کے طور پر بچوں کے ساتھ زیادتی, بچوں کی قربانی, انسانی قربانی, سیکس اور ہر طرح کی غلیظ حرکتیں جو کہ مذہب کی توہین کریں, خود انسان کی اور رب کی توہین کریں, جس کی وجہ سے اللہ تو ناراض ہو جائے گا لیکن شیطان اس سے بہت جلدی راضی ہوتا ہے. Why did God create the world, and why is there so much sadness, and why is there war, and why do good things happen to bad people and bad things happen to good people? When I started studying Kabbalah for the first time, I felt like those questions were being answered. اب تک کیونکہ یہ فتنہ عام لوگوں نے سیریس لینا شروع ہی نہیں کیا, لہٰذا یہ سیٹنسٹ اب اسے ایک مزید ڈارک اور ایکسٹریم لیول پر لے جانے والے ہیں, جہاں پر 7D ہولوگرام ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے کنسرٹس کے اندر آنے والے لوگوں سے ایسے شیطان کے ہاتھ پر بیعت لی جائے گی, لوگوں کو قبالہ جادو کا حصہ بنایا جائے گا کہ انہیں اس کی خبر ہی نہیں ہوگی. انہیں دجال کی ایک آنکھ کو دکھا کر ہپنوٹائز کیا جائے گا, اور دنیا کے کئی ملکوں کے اندر اس کی ٹیسٹنگ کامیابی سے ہو چکی ہے, اور بہت جلد یہ آپ کو فیوچر کنسرٹ کے اندر دیکھنے کو ملنے والا ہے. اس ہولوگرام کی مدد سے آپ دیکھیں گے کہ جیسے شیطان خود آپ کے سامنے موجود ہوگا, اور لوگ اسے اصلی سمجھ کر اور اپنا خدا سمجھ کر اس کو سجدہ بھی کریں گے. یہ سب کچھ کوئی سائنس فکشن نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے جو کہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ بھی رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ شیطان عالمی طور پر اپنی آرمی تیار کرنے کے اندر مصروف ہے, اور ہم لوگ ابھی بھی آپس میں مسلمانوں کو کفر کے فتوے دے رہے ہیں, اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ نماز کے اندر رفع یدین کرنی ہے یا نہیں, یا پھر ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھنی ہے, یا پھر ہاتھ باندھ کر شلوار کو ٹخنوں کے اوپر ہونا چاہیے کہ نہیں. جبکہ شیطان یہ بات اچھی طرح سے سمجھ چکا ہے کہ دنیا کے خاتمے کا وقت قریب آ چکا ہے, لہٰذا اب یہ مزید کھل کر دنیا کے سامنے اپنے چیلوں کی صورت میں آ رہا ہے. مسئلے کی موضوع پر بحث کرنے کی بجائے خاص طور پر علماء کرام کو, امت کو, نوجوان نسل کو آگاہی دینے کی ضرورت ہے, تاکہ فتنہ دجال کے متعلق وہ زیادہ سے زیادہ جان کر خود کو بچا سکیں.
اور اگر مستقبل کے اندر بھی ایسا نہ ہوا اور لوگ اسی غفلت کے اندر پڑے رہے تو دنیا کا کوئی بھی شخص اس فتنے سے نہیں بچ پائے گا، سوائے ایسے کچھ لوگوں کے جن کے دلوں کے اندر ابھی بھی اللہ کا ذکر موجود ہوگا اور وہ لوگوں کو مسلسل اس فتنے سے متعلق ڈراتے بھی رہتے تھے۔ ایسے لوگ جو کہ فتنہ دجال اور اپنے مذہب اور اللہ کو سیریس لیتے ہیں، ایسے لوگ جن سے اللہ راضی ہے اور قیامت کے دن وہ بھی اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ بھی ہمیں انہی لوگوں کے اندر شامل فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسے ہی نئے انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔